بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد بنو تمیم کا ایک وفد بڑی شان و شوکت اور جاہلی ٹھاٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ یہ 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں قبیلے کے بڑے بڑے رؤساء، شعلہ بیان خطیب اور سحر البیان شاعر شامل تھے۔ زمانۂ جاہلیت میں عربوں میں مفاخرت اور مقابلت کا جذبہ بہت شدید تھا اور وہ لوگ ہر وصف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں بھی خاندانی فخر اور غرور کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی مسجد نبوی میں گھس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی بے باکی اور اکھڑ پن کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا اور نہ اس بات کا لحاظ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کی شخصیت ہیں، بلکہ آستانہ اقدس پر جا کر بے تحاشا آوازیں دینی شروع کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ حضور کو ان کا اکھڑ پن ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ چاہتے تو ان لوگوں کو سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو و کرم دیکھیے کہ ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ وفد کے ایک رئیس اقرا بن حابس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں کہ خدا کی قسم میری مدح انسان کی عزت کو بڑھا دیتی ہے اور میری ہجو انسان کو داغ لگا دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سب سے زیادہ معزز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام تھے۔ اگرچہ قبول اسلام کے لیے یہ شرط بڑی نامعقول تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی ہی طرح سے دعوت حق کو سمجھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں فخاری اور شعر بازی کے لیے مبعوث نہیں ہوا، لیکن اگر تم اسی کے لیے آئے ہو تو یوں ہی صحیح، تم اپنا کمال دکھاؤ، ہم جواب دیں گے۔ بنو تمیم میں ایک شخص عطار بن حاجب تھے۔ وہ ایک شعلہ بیان خطیب تھے اور ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر کم خواب کی خلعت حاصل کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مفاخرہ کا آغاز اپنی اس تقریر سے کیا، تعریف اس خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے تاج و تخت کا مالک بنایا، اہل مشرق میں ہمیں سب سے زیادہ معزز کیا، ہمارے خزانے سیم و زر سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں ہمارا مثل و نظیر نہیں، کیا ہم آدمیوں کے سردار اور ان میں صاحب فضل نہیں ہیں؟ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو تو وہ ہمارے قول سے اچھا قول اور ہمارے حالات سے اچھے حالات پیش کرے۔ اب مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا۔ عطار یہ تقریر کر کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ خطبہ دیا، تعریف اس اللہ رب العزت کی جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان پر اپنا حکم جاری کیا، اپنی کرسی اور اپنے علم کو وسعت دی۔ وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ہمارے لیے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، سب دنیا سے بڑھ کر راحت گو اور سب سے زیادہ شریف الاخلاق ہے۔ پھر اس پیغمبر پر ایک کتاب نازل کی اور اپنی خلقت کا اسے امانت دار بنایا، اور وہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے سارے عالم سے برگزیدہ کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو اس کی قوم اور اقربا میں سے پہلے مہاجرین نے حق کو قبول کیا جو نسب میں افضل ہے۔ ان کے چہرے
سب سے زیادہ روشن ہے اور ان کے اعمال سب سے اچھی ہیں۔ پھر ان کے بعد سارے عرب میں سے ہم گروہ انصار نے حق دعوت حق پر لبیک کہا، لہٰذا ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور لوگ جب تک ایمان نہ لائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اور اب میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی۔ بنو تمیم کی طرف سے ان کے سحر البیان شاعر زبرقان بن بدر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کی شان میں ایک پرزور قصیدہ پڑھا، جس میں خود ستائی، تعالی اور نقوت کے سوا کچھ نہ تھا، تاہم اس کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت میں کوئی کلام نہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصالبہ میں لکھا ہے کہ زبرقان کے اشعار سن کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے۔ زبرقان بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اقلیم سخن کے بادشاہ تھے۔ زمانے جاہلیت میں شاہان غسان کے درباروں میں اپنے حسن کلام اور طاقت لسانی کا لوہا منوا چکے تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کی شاعری کے جوہر اور بھی چمک گئے تھے، کیونکہ انہوں نے محض رضائے الہی کو اپنا مقصود بنا لیا تھا اور اپنی شاعری کو مدحت رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے حضور کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر زبرقان ہی کے بحر اور قافیے میں فی البدیہہ ایسے فصیح و بلیغ اشعار سنائے کہ بنی تمیم انگشت بدندہ ہو گئے، لیکن وہ آسانی سے کب ہار مانتے تھے۔ زبرقان پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور چند اشعار اپنی فضیلت میں پڑھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اشعار کا بھی برجستہ جواب دیا۔ اب بنو تمیم کی زبانیں گونگ ہو گئی۔ اقرا بن حابس، جو خود بڑے فصیح البیان شاعر اور خطیب تھے اور جن کی اصابت رائے کا سارا عرب معترف تھا، یہاں تک کہ متحارب قبائل اپنے جھگڑوں میں ان کو حکم جج یا ثالث بنایا کرتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھے، باپ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے، ان کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ فصیح اور ان کی زبان ہماری زبان سے زیادہ شیریں ہیں۔ اہل وفد نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور سب اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ لوگ چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور قرآن اور عقائد دین کی تعلیم حاصل کی۔ عطار بن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نوشیروان سے انعام میں پایا ہوا کمخابی خلعت مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیا، اس لیے کہ یہ ریشمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عطار اپنا خلعت جو اس نے نوشیروان کے دربار سے حاصل کیا تھا فروخت کر رہا ہے، آپ اسے خرید لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اسے وہ مرد استعمال کرے گا جس کا عاقبت میں حصہ نہ ہو۔ یہ وفد رخصت ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔